السلام علیکم دوستو، اور ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے بندہ حاضر ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کامنٹ، اور نئے لوگ ہوئے تو ضرور بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں نے فضائل اعمال سے کچھ حدیثیں عرض کروں گا اور اس کو ضرور سماعت کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے۔ آج کا مضمون یہ ہے مجلس کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی دنیا میں لذت دینے والی، دل کو سکون پہنچانے والی، آرام دلانے والی اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کے ذکر نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی مجلس ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور حق تعالی شانو نے اپنی پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دلربا کے واسطے اسے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب کی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا کرو۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کی یاد کرنے والے جماعت کے لوگوں کو جو اخلاص سے اللہ کو یاد کر رہے ہو، ایک پکارنے والا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، کہ رسول پر درود و سلام نہیں، اس مجلس والوں کو قیامت کے دن حشرت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا یاد ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتے ہوئے جیسا زمین والوں کے نزدیک ستارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، مختلف لوگوں کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہاں کچھ بھی تقسیم نہ ہو رہا تھا۔ واپس جا کر عرض کیا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ چند لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ بھائی دوستو، جہاں کہیں بھی دین کی بات ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر سننا، کہنا کہ مجلس والوں کو فرشتے ضرور ہم تو فرشتوں پر ایمان لائے اور اس پر ایسا ایمان لائے کہ ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس طرح ہماری نیت ہو کہ کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والا بھی محتاج ہے کہ اس کے گناہ کسی ایک نیکی سے اس نے ضرور جنت میں داخل ہوگا اور توبہ کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب عطا فرما دے، آمین۔ اور ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو کچھ حاصل بھی کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس ہے۔ دوسری حدیث میں
ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، علم کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حق تعالی شان حکمت سے امت کے ارشادات کو غور سے سن لو۔ مردہ دلوں کو ایسا زندہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتی ہے۔